داؤد نبی کے بارے میں ہم چند ایک باتیں سیکھ رہے ہیں. داؤد نبی کی ہسٹری جب میں دیکھ رہا تھا تو اس کی ہسٹری جو ہے وہ بہت وسیع تھی، کیونکہ اس کے اندر اس نے جنگیں لڑی اور اس نے بہت سارے جو ہے وہ کام بھی کیے. تو ابھی پھر میں جب اس کو دیکھ رہا تھا تو اس میں یہ چیزیں بھی تھی کہ ساؤل، داؤد اور سلیمان یہ تینوں ایک ہی لڑی میں آتے ہیں، اور ان تینوں کی جب ہسٹری تینوں کی بیان کی جائے تو پھر ہمیں داؤد کی ہسٹری کی صحیح سمجھ آتی ہے. آمین. تو آئیے آج کلام خدا میں سے چند ایک باتیں داؤد کے زبوروں میں سے دیکھیں گے، کیونکہ داؤد کے زبور جو ہیں وہ سارے بابرکت ہیں. آمین. زبور 62 اس کی 5 آیت کلام خدا میں، زبور 62 اور اس کی 5ویں آیت کلام خدا میں سے ہم دیکھیں گے، جس نے نکالیں گے. آمین. اس میں لکھا ہے، اے میری جان خدا ہی کی آس رکھ، کیونکہ اسی سے مجھے امید ہے. پاک کلام کے پڑھے اور سننے والے کلام کی برکت ہو. سب کے آمین. سب لوگ بیٹھ جائیں، تشریف رکھیں. سب لوگ بیٹھ جائیں. زبور نویس یہ بات لکھتا ہے، کہتے ہیں میری جان خدا ہی کی آس رکھ. کس کی آس رکھنے کی کہہ رہے ہیں؟ خدا کی. یعنی کہ جب ہم خدا کی آس رکھتے ہیں، جب خدا پر امید رکھتے ہیں تو وہ ہماری امیدوں کو، ہماری آس و مرادوں کو پورا کرتا ہے. آمین. کیونکہ وہی خدا ہے جو ہمارے دلوں کے بھیدوں کو جانتا ہے. کوئی نہیں ہے جو ہمارے دل کے بھید بتا سکے، ہمارے انٹرنل چیزوں کو دیکھ سکے. ہمارا خدا جو ہے وہ فیوچر کا خدا ہے، مستقبل کا خدا ہے، آنے والے دور کا خدا ہے. وہ آنے والی چیزوں کی بھی بات کو بتا دیتا ہے کہ آنے والے دور میں کیا ہوگا. آمین. اس لیے زبور نویس یہ بات لکھتا ہے، کہتا ہے میری جان خدا ہی کی آس رکھ. ہم نے کسی انسان پر بھروسہ نہیں کرنا، ہم نے کسی انسان کے بارے نہیں سوچنا، ہم نے کسی انسان پر امید نہیں کرنی، بلکہ اپنے خدا پر آس امید رکھنی ہے. ایک خدا کا خادم تھا اور بڑا نامور خادم، اور اس کے پاس $1 تھا. کتنے پیسے تھے؟ $1. چرچ بنانا چاہتا تھا، چرچ بلڈنگ، اور اس کے پاس $1 ہے. اور وہ اس کے دل کی یہ امید تھی، آس تھی کہ میرا خدا جو ہے وہ سب کچھ کرے گا. اس $1 پر اس نے دعا کی. جب دعا کی ہے تو دیکھیں خدا کس طرح کے کام کرتا ہے. کوئی شخص آیا تو اس نے ایک پہاڑ اسے دے دیا، ڈونیشن دے دی. ایک پہاڑ اس کو دیا کہ تو چاہتا ہے کہ چرچ بنائے تو یہ پہاڑ میں تجھے خدا کے گھر کے لیے دیتا ہوں. ڈونیشن مل گئی، چرچ کے لیے جگہ مل گئی. دیکھیں خدا کیسے کام کرتا ہے. $1 اس کے پاس ایک ہی ہے، اور اب وہ پھر سوچتا ہے کہ جگہ تو میرے پاس آ گئی ہے، اب میں اس کو چرچ بلڈنگ کو کیسے تعمیر کروں. آمین. بات سوچنے کی ہے کہ $1 سے ہم کتنا کچھ کر سکتے ہیں. وہ کیا کچھ کر سکتا تھا. چلے آج سے 50 سال پیچھے چلے جائیں تو $1 کی چلو کچھ ویلیو ہوگی، لیکن وہ پھر بھی کتنی کی ویلیو ہوگی. $1 کیا کر سکتا تھا. اب خدا کیسے کام کرتا ہے. خدا نے ایک کمپنی کو بھیجا، وہاں پہ ایک کمپنی کو بھیجا، ایک ادارے کو بھیجا. انہوں نے کہا کہ ہمیں نا مٹی چاہیے، پہاڑ کی مٹی ہمیں چاہیے. اگر تو اجازت دے تو ہم یہاں سے پہاڑ کی مٹی کو اٹھا لیں. اس نے کہا ہاں اٹھا لیں.
اس نے کہا آپ ہمارے ساتھ کمٹ کریں کہ آپ کتنے پیسے لیں گے. خدا دیکھیں کیسے کام کرتا ہے. آمین. تو جو خدا پہ آ سکتے ہیں, جو خدا پہ امید رکھتے ہیں, خدا ان کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے. اور اس نے کہا کہ مجھے پیسے نہیں چاہیے, یہاں پہ ایک چرچ بلڈنگ بنانی ہے, آپ مجھے چرچ بلڈنگ بنا دیں, آپ مٹی ساری کی ساری اٹھا دیں. ہلیلویا ہلیلویا. تو میرے عزیزو دیکھیں کہ خدا نے کہاں سے انتظام کیا اور ایک خوبصورت چرچ بلڈنگ وہاں پہ بنی, اور خدا نے سارا انتظام کر دیا, کیونکہ اس کا ایمان کس پہ تھا؟ خدا پہ تھا. اس کی آس کس پہ تھی؟ خدا پر تھی. $1 نے کتنا کام کر دیا. ہمارے پاس پیسے ہوتے ہیں, ہم پیسوں کو پکڑ کے سوچتے ہیں کہ کیا کریں, اور اگر ہم ان پیسوں پہ دعا کریں تو خدا سارا کچھ کر سکتا ہے. آمین. وہ پیسے آپ کے لیے بابرکت بن سکتے ہیں, وہی پیسے آپ کی ہر ضرورت کو پورا کر سکتے ہیں, لیکن ہم ایسا کرتے نہیں ہیں. جب آپ ایسا کریں گے تو یقیناً ہمارا ایمان ہے, میرا ایمان ہے, اور ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ خدا ہماری ضرورتوں کو پورا کرے گا. امثال کی کتاب 16 باب اس کی 20ویں آیت میں یہ بات لکھی ہے, جو کلام پر توجہ کرتا ہے بھلائی دیکھے گا, اور جس کا توکل خداوند پر ہے مبارک ہے. آمین. جو کلام پر توجہ کرتا ہے نا وہ بھلائی کو دیکھے گا. کلام پر توجہ کرنے والا انسان بھلائی کو دیکھتا ہے, سچائی کو دیکھتا ہے, راست بازی کو دیکھتا ہے, سچے لوگوں کو دیکھتا ہے, اور خدا اس کے لیے انتظام کرتا ہے. اور جس کا توکل خداوند پر ہے مبارک ہے. ہمارا توکل خداوند پر ہونا چاہیے, پھر ہم مبارک ہیں. اگر ہمارا توکل خدا پر نہیں ہے تو ہم مبارک نہیں ہیں. ہم کیا ہیں؟ ہم شریر ہیں, اور شریر کبھی نہیں چاہتا کہ وہ خدا کے حضور میں آئے. شریر نہیں چاہتا کہ میں خدا کے پاس آؤں, کیونکہ شریر اپنی شرارتوں میں لگا رہتا ہے, اور جو خدا کے لوگ ہیں ان کو خدا کی حضوری میں آتے ہیں, اور کلام میں لکھا گیا کہ وہ مبارک ہے. آمین. وہ شخص کیا ہے؟ مبارک ہے. جب ہم خدا کے گھر میں آتے ہیں تو ہم مبارک لوگ ہیں, ہم خدا کے پسندیدہ ہیں. تو میرے عزیزو ہمیں خدا کے پاس آنے کی ضرورت ہے, خدا کے گھر میں آنے کی ضرورت ہے. یعقوب 3 باب اور اس کے 17ویں آیت میں کو دیکھیں نا, نیا ڈرامہ میں یعقوب 3 باب اور اس کی 17ویں آیت, اس میں لکھا ہے مگر جو حکمت اوپر سے آتی ہے اول تو وہ پاک ہوتی ہے, پھر ملنسار, حلیم اور تربیت پذیر, رحم اور اچھے پھلوں سے لدی ہوئی, بے طرفدار, بے ریا ہوتی ہے. آمین. جو حکمت اوپر سے آتی ہے نا اس کی خوبیاں بتائی گئی ہیں. حکمت کیا ہے؟ عقل درائی, ہر کام کی سسٹمیٹک کرنے والا کام. ہم اپنے گھر کا انتظام کرتے ہیں تو ہمارے پاس حکمت ہونی چاہیے. ہمیں اپنے گھر کو چلانے کے لیے بھی ایک حکمت کی ضرورت ہے. اور سلیمان نے کیا مانگا تھا خدا سے؟ سلیمان نے کہا خداوند مجھے حکمت دے, دانائی دے اور فہم دے, تاکہ میں تیرے لوگوں کا انصاف کر سکوں, تیرے لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کر سکوں. اس نے یہ نہیں کہا کہ مجھے گاڑی دے دے, مجھے گھر دے دے, مجھے روپیہ پیسہ دے دے, مجھے یہ دے دے, مجھے وہ دے دے, بلکہ اس نے کہا مجھے حکمت دانائی دے دے. تو کلام میں لکھا گیا کہ جو حکمت اوپر سے آتی ہے اول تو وہ پاک ہوتی ہے, پھر ملنسار ہوتی ہے. یعنی کہ جو حکمت اوپر سے آتی ہے نا وہ پاک ہے, اور اس کے اندر ملنساری ہے. حکمت سے ہم لوگوں کو جوڑتے ہیں, حکمت سے ہم لوگوں کے دلوں کے اندر گھر بناتے ہیں, حکمت سے ہم لوگوں کی جو ہے وہ ہر طرح سے مدد بھی کرتے ہیں. آمین. کیونکہ ملنساری ضروری ہے. اگر آپ ملنسار نہیں ہیں,
اگر آپ کسی کے ساتھ بھلائی نہیں کرتے تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر کوئی بیمار ہے ہم اس کا پتہ کرنے نہیں جاتے تو اس کا مطلب ہے ہمارے اندر ملن نصاری نہیں ہے, ہم ملن نصار نہیں ہیں. اگر کوئی پریشان ہے تو ہم اس کا حال احوال نہیں پوچھتے تو اس کا مطلب ہے ہمارے اندر ملن نصاری نہیں ہے. تو کلام کیا فرماتا ہے, جو حکمت اوپر سے آتی ہے نا وہ اول تو وہ پاک ہے اور دوسری ملن نصار ہے اور حلیم اور تربیت پذیر ہے, عاجز بھی ہے اور تربیت سے بھری ہے. سلیمان نے جو چیزیں مانگی تھی وہ یہی تھی نا, اور وہ کیا تھا, وہ تربیت پذیر تھا, وہ حلیم تھا اور اس کے اندر حق الدنائی تھی. سلیمان نے خدا کے حضور جب یہ چیزیں مانگی تو خدا نے اسے کہا کہ تو نے تو کچھ مانگا ہی نہیں ہے, تو نے تو دنیا کی چیزیں نہیں مانگی, تو میں نے تجھے حکمت دلائی بھی دی, میں نے تجھے فہم دیا, میں نے تجھے عقل دلائی سے بھر دیا اور دنیا کی شان و شوکت بھی میں نے تجھے انعام میں دے دی. ہلیلویا ہلیلویا. تو جب آپ حکمت دلائی کو مانگیں گے, کلیم کریں گے, خدا کے حضور بیٹھیں گے, آپ دنیا داری کی چیزوں کو بھول جائیں, دنیا داری کی چیزوں کو نہ مانگیں, یہ ساری چیزیں آپ کو مل جائیں گی. کلام کیا کہتا ہے, یسوع کیا کہتا ہے, ان چیزوں کی خواہشوں میں جو ہے نا وہ غیر قومیں رہتی ہیں. ان چیزوں کی ضرورت ان کو ہے, ہمیں نہیں ہے. ہمیں ہمارا خدا اس بات کو جانتا ہے کہ میرے بچوں کو کن کن چیزوں کی ضرورت ہے. کلام میں لکھا گیا نا وہ تمہارے مانگنے سے پہلے جانتا ہے, ہمارے مانگنے سے پہلے جانتا ہے. اور اس کو یہ پتا تھا کہ سلیمان کو روپے پیسہ بھی چاہیے کیونکہ اس نے ہیکل بنانی ہے, اس کو ہیکل کے لیے ہر چیز ریکوائرڈ ہے, اور جو جو چیزیں اس کی ضرورت تھی اس سے زیادہ خدا نے دے دی. ہیکل بن گئی, اس کے بعد بھی چیزیں جو تھی اس کے پاس موجود تھی. ہلیلویا. کیونکہ اس نے خدا کے حضور روپے پیسہ نہیں تھا مانگا, اس نے کہا خداوند مجھے حکمت دلائی دے دے. تو کلام کیا فرماتا ہے, یعقوب رسول جو ہے وہ بھی یہی بات لکھتا ہے, کہتا ہے مگر جو حکمت اوپر سے آتی ہے اول تو وہ پاک ہوتی ہے اور پھر ملن نصار, حلیم اور تربیت پذیر, رحم اور اچھے پھلوں سے لدی ہوئی, اچھے پھلوں سے لدی ہوئی. آمین. اچھے پھل کیا ہیں, روپیہ پیسہ ہے, ہماری ضرورتیں جو ہم خدا کے آگے رکھتے ہیں وہ سب اچھے پھلوں سے لدی ہے. اور بے طرفداری اور بے ریا ہوتی ہے, یہ طرفداری نہیں کرتی. جو حکمت اوپر سے آتی ہے نا اس میں طرفداری نہیں ہوتی اور بے ریائی بھی نہیں ہوتی. یہ کسی کے ساتھ زیادتی بھی نہیں کرتی, کیونکہ خدا جو ہے وہ صادق القول خدا ہے, وہ صادق ہے, وہ سچائی کو پسند کرتا ہے. تو اس لیے میرے عزیزو یہ چیزیں جو ہیں وہ خدا اپنے لوگوں کو عطا کرتا ہے. زبور 116 پڑھیں, اس کی دوسری آیت, اس میں لکھا ہے میں عمر بھر خدا سے دعا کروں گا. زبور میں اسی بات لکھتا ہے, کہتا ہے میں عمر بھر خدا سے کیا کروں گا, دعا کروں گا. تو کیا ہم عمر بھر ایسا وعدہ کر سکتے ہیں کہ ہم عمر بھر خدا سے دعا کریں؟ ہم تو وعدہ کرتے ہیں خداوند میں تیرے گھر میں آؤں گا, میں کوئی سنڈے مس نہیں کروں گا, میں کوئی سنڈے کوئی بدھ کوئی میٹنگ چرچ کی ہوگی میں مس نہیں کروں گا. لیکن ہماری پرابلمس آ جاتی ہیں. چرچ کے لیے تیار ہوئے, مہمان آ گئے گھر پہ, چرچ آنے لگے, کوئی نہ کوئی فون آ گیا فلاں جگہ جانا ہے, تو کیا ہوتا ہے ہم چرچ کو چھوڑ دیتے ہیں اور ان کاموں کو پریورٹی دے دیتے ہیں. ہماری جو ہے خدا کے اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہماری خدا کے ساتھ محبت نہیں ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم ملن نصار نہیں ہیں, ہم خدا سے رفاقت نہیں رکھنا چاہتے, اور ملن نصاری ہماری خدا کے ساتھ ہونی چاہیے. صرف دنیا داری سے ہم ملن نصار نہ رہیں, ہمارا خدا کے ساتھ بھی ریلیشن ہو, اور جس کے ساتھ ریلیشن ہوگا وہی ہماری ضرورتوں کو پورا کرے گا.
اگر ہم جاب پہ جاتے ہیں، اچھا کام کرتے ہیں نا، تو مالک خوش ہو کے ہمیں انعام دیتا ہے. تو اگر ہم خدا کے حضور وفاداری کے ساتھ چلیں گے تو وہ بھی ہمارا مالک اور خوش ہو کے کیا کہے گا؟ ہمیشہ کی زندگی دے گا. آمین. وہ خوشی سے ہمیشہ کی زندگی دے گا. تو جس کے ساتھ ہم وفادار ہوں گے وہی انعام دے گا نا. اور اگر ہم خدا کے ساتھ وفادار نہیں ہیں تو ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے. زندگی تو ہمارے پاس ہے، زمینی زندگی ہم گزار رہے ہیں، جتنی بھی ہماری زندگی ہے یہ گزار رہے ہیں، لیکن ہمیشہ کی زندگی ہمارے پاس نہیں ہے. ہمیشہ کی زندگی تبھی ملے گی جب ہم خدا کے ساتھ جڑیں گے. اور کلام میں لکھا جان دینے تک وفادار رہے تو پھر تجھے زندگی کا تاج ملے گا. جان دینے تک وفادار رہے گا تو پھر زندگی کا تاج ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم صرف 1 سال عبادت کر لیں، 2 سال عبادت کر لیں، 10 سال عبادت کر لیں تو اس کے بعد خدا کو چھوڑ دیں. ایسا نہیں ہے. جان دینے تک، جب تک ہماری سانس ہے تب تک عبادت کریں، خدا کے حضور آئیں، تب جو ہے زندگی کا تاج ملے گا. آمین. ہلیلویا. پہلا تیموتھیوس اس کا 6 باب اور اس کی 9ویں آیت کلام خدا میں سے دیکھیں گے. اس میں لکھا گیا جو دولت مند ہونا چاہتا ہے وہ اپنی آزمائش اور پھندے اور بہت سے بےہودہ اور نقصان پہنچانے والی خواہشوں میں پھنستے ہیں جو آدمیوں کو تباہی اور ہلاکت کے دریا میں غرق کر دیتی ہے. بہت سارے لوگ ہیں جو دولت مند ہونا چاہتے ہیں، چاہتے ہیں ساڑھے کو بڑا پیسہ ہوئے، ساڑھے پروٹوکول ملے، اسی نوکر چاکر ساڑھے کو ہون، اسی گڈی جو نکلی ساڑھے گڈی دروازہ کھولن ہونے کو بندہ ہوئے. دولت مند ہونا چاہتے ہیں نا. لیکن کلام کیا فرماتا ہے؟ جو دولت مند ہونا چاہتا ہے نا وہ اپنی آزمائشوں اور پھندے اور بہت سی بےہودہ اور نقصان پہنچانے والی خواہشوں میں پھنستے ہیں. جن کو بہت پیسہ آ جائے وہ ان کے کام ہی بگڑ جاتے ہیں، حالات ہی چینج ہو جاتے ہیں. یہ میرا ذاتی ایکسپیرینس ہے. میں جب خدا کا خادم نہیں تھا، اس سے پہلے میرے پاس کینٹین تھی امریکن اسکول کی، اور آج سے کوئی 25-30 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں میں. اور اس وقت لوگوں کی سیلری جو تھی وہ میرا خیال ہے کوئی 7-8 ہزار روپے یا 10 ہزار روپے سے زیادہ نہیں تھی. اور میں اس وقت ایک دن کا 5,000 روپے کماتا تھا، ایک دن کا پر ڈے، اس سے زیادہ بھی کماتا تھا. اور جب میں اتنا پیسہ کماتا تھا تو میرا جو دماغ تھا وہ واقعی ہی بڑا آؤٹ تھا. اور اس قدر میں یعنی کہ ہیلپ بھی کرتا تھا، لوگوں کی ضرورتوں کو پورا بھی کرتا تھا، پر وہ چیز نہیں تھی جو خدا کی حضوری میں رہ کر ہوتی ہے. میں لوگوں کو یعنی کہ کچھ نہیں سمجھتا تھا. میں کہتا ہوں بڑا پیسہ ہے، پیسہ اس قدر ہے میں چاہوں تو جو کچھ مرضی خرید سکتا ہوں. یعنی کہ پیسے کی بہتات تھی. میں اپنے تکیے کے نیچے ہزاروں روپیہ چھوڑ کے چلا جاتا تھا. اور میری چھوٹی بہن تھی، وہ کوئی 8-10 سال کی تھی، تو وہ مجھے کہتی بھائی جان آپ پیسے چھوڑ جاتے ہیں، ایسے ہی کوئی اٹھا کے لے جائے گا. میں یہ کہتا تھا کہ کتنے کو کوئی اٹھا کے لے جائے گا. یعنی کہ سوچ کی بات بتا رہا ہوں. پیسہ جب انسان کے پاس آتا ہے تو اس کا لیول کیا بن جاتا ہے. کلام میں یہ بات لکھی ہے کہ وہ کیا ہوتا ہے؟ نقصان پہنچانے والا ہے. پیسہ آپ کے پاس آتا ہے اور آپ کو نقصان پہنچاتا ہے. آپ کی خواہشیں جو ہیں وہ بری ہو جاتی ہیں، آپ جو ہے آپ کا لیول چینج ہو جاتا ہے. لیکن جب آپ خدا میں رہ کر یہ پیسہ کماتے ہیں، یہ پیسہ یوز کرتے ہیں، اس پیسے کی آپ کو ویلیو کا پتہ چلتا ہے کہ خدا کس طرح آپ کو یہ پیسہ دیتا ہے اور آپ نے کس طرح اس کو استعمال کرنا ہے. آمین. تو میرے عزیزو، یعنی کہ خدا نے مجھے یہ چیز دکھائی، کیونکہ خدا کلام میں لکھا ہے کہ جس کو خدا چنتا ہے نا اس کو پہلے سٹیپ کرتا ہے ماں کے پیٹ میں. خدا نے مجھے چنا تھا، خدا نے مجھ پر مہر کی تھی، سٹیپ کی تھی. لیکن خدا مجھے دنیا داری کی چیزیں بھی دکھانا چاہتا تھا کہ یہ ساری چیزیں تیری ہیں، یہ سارا کچھ دیکھ لے. پیسہ میرے ہاتھوں سے اتنا نکال دیا اور پیسے کی اب ضرورت ہی نہیں رہی، خواہش ہی نہیں رہی.
خدا نے اتنا پیسہ دے دیا کہ پہلے خدا نے خادم بننے سے پہلے خدا نے یہ سارا کام کر دیا. اب پیسے کی ضرورت ہے، پیسے کا سوچ ہی نہیں ہوتی کہ پیسے کی طرف دھیان کروں. اب صرف یہی ہوتا ہے کہ میں لوگوں کی خدمت کروں. اب صرف یہی ہوتا ہے کہ میں انجیل کی منادی کروں، میں لوگوں کو کلام سناؤں تاکہ لوگ کلام سنیں اور برکت پائیں اور اپنی زندگیوں کو چینج کریں. اور اگر آج بھی میرے پاس وہی دور ہوتا تو شاید میری سوچ کچھ اور ہوتی. میں خادم نہیں تو ہونا پھر شاید میری زندگی کچھ اور ہوتی. لیکن یہ خدا کا پلان ہے اور خدا جس طرح چاہتا ہے ویسے آپ کو استعمال کرتا ہے. آمین. کیونکہ پیسہ آپ کی ضرورتوں کو پورا نہیں کرتا. دنیا کی ضرورتیں پوری کر سکتا ہے لیکن آسمان کی بادشاہی کا وارث آپ کو پیسہ نہیں بنا سکتا. آسمان کی بادشاہی کے وارث وہی لوگ بنیں گے جو خدا کے قدموں میں رہیں گے، جو خدا کے حضور آئیں گے، جو خدا کی حضوری میں رہیں گے، وہ آسمان کی بادشاہی کے وارث بنیں گے. اس لیے میرے عزیزو خدا کی طرف توجہ کریں. اور زبور میں سے یہ بات لکھتا ہے میری جان خدا ہی کی آس رکھے، اس سے مجھے امید ہے. خدا کی آس رکھیں گے تو خدا آپ کی امیدوں کو پورا کرے گا. خدا پر بھروسہ رکھیں. آپ کی جو بھی دل کی مراد ہے آپ خدا کے آگے رکھیں. آپ کے دل کی مرادوں کو پورا آپ کا خدا، میرا خدا، ہم سب کا خدا پورا کرنے والا ہے. سو خدا پر آس رکھیں، اس پر امید رکھیں تاکہ خدا آپ کے حضور کو پورا کرے. خدا اس کلام کو صلہ سے آپ سب کو بڑی برکت دے. آمین.